बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 शबान शब बारात, ये 6 नफल नमाज पढ़ना अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि जो शख्स भी ये नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इस नमाज को पढ़ने के लिए मैंने पूरा साल इंतजार किया कि कब शब बारात आए और मैं ये नमाज पढ़कर अल्लाह को राजी कर लूं, अपनी हाजात अल्लाह से पूरी करवा लूं। चंद दिन पहले बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को इस नमाज को पढ़ने का तरीका सिखा दें। इस नमाज को पढ़ने की नीयत, वक़्त, तरीका, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और आपने इसी तरह आगे अपने दोस्त, अहबाब, मिलने वालों को जिन तक वीडियो पहुंचा सकते हैं वीडियो पहुंचाएं, लेकिन आपने उनको बताना जरूर है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहां आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों और शुहदा की बख्शिश के लिए इस्तगफार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राइल हाजिर हुए और अर्ज किया, आज शबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आजाद फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिक, कीना रखने वाला और पजामा टखनों से नीचे रखने वाला और माँ बाप को सताने वाला और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। 15 शबान की रात 14 शबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शबान की होती है। मगरिब के वक्त इस्लामी तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में 14 शबान का दिन गुजरने के बाद 15 शबान की जो रात आती है, इस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलुए फजर तक ये रात शब बारात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद इशा से पहले पहले 6 रकत नमाज नफल अदा की जाती है। तो वो 6 रकत किस तरह अदा करनी है वो तरीका बताऊंगा। दोस्तों, माह रमजान के अलावा इस्लाम में माह शबान के रोजों की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शबान का महीना इबादत और निजात का महीना है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान में रमजान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे, लिहाजा शब बारात दूसरी रातों की निस्बत इबादत की ज्यादा मुस्तहिक है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 जुम्मा की रात, नंबर 2 रजब की पहली रात, नंबर 3 शबान की 15वीं रात, नंबर 4 दोनों ईदों की रातें। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने शब बारात में इबादत और क़याम पर लिखा है कि जब कोई भी इंसान निस्फ शबान की रात को अकेला या जमात के साथ नमाज पढ़े, जैसा कि सलफ में से बहुत सारे गिरोह इसका एहतिमाम करते थे, तो ये बहुत खूब है। शब बारात ऐसी मुबारक रात है जब अल्लाह अज़्ज़वजल आसमानों दुनिया पर जलवा अफरोज होते हैं और इस रात जिंदगी और मौत और निजात और मगफिरत के फैसले होते हैं। इस रात इज्तिमाई तौर पर खुशू खुजू से घरों और मसाजिद में इबादत करनी चाहिए। घर में बरकत के लिए अहले खाना को चाहिए कि वो बच्चों को एक साथ बिठाकर तस्बीहात और नवाफिल अदा करे। बुजुर्गों का फरमान है कि जो बंदा रिज़्क और रूहानियत, बंदिश, इल्म सहर, तरक्की, रोजगार, शादी ब्याह में तखीर समेत ऐसे मसाइल से दो चार हो तो उसे सिद्के दिल से माफी मांगनी चाहिए। आयत करीमा और तीसरे कलमे के अलावा सूरत फातिहा, सूरह मुल्क, सूरह यासीन की पढ़ाई का बतौर खास एहतिमाम करे। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सरबसजूद होकर अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़े। फिर दस्ते दुआ उठाकर आंसू बहाएं और उम्मीद रखे कि इस रात अल्लाह करीम उस पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाएंगे, दिल की मुरादें पूरी होंगी। शबान की 15वीं रात शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से इस रात के मुतल्लिक अहादीस मनकूल हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि शबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद न पाया तो तलाश में निकली। देखा आप जन्नतुल बकी की कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है, इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क उतारा जाता है। इसी तरह एक रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मगफिरत कर दी जाती है सिवाय 7 अशखास के। वो ये हैं, मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना, बुग़्ज़ रखने वाला, शराबी, कातिल, शलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला,
اور چگل خور، ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش، رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروائے، بخشش کروائے، کون ہے رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہیں اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق استوار کرنے کے لیے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 13، 14، 15 تاریخ کو روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہ اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھے، 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ 15 شعبان کی رات، 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے، اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے، تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ جان لے۔ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کرے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، میری عمر دراز کرے، یہ ذہن میں رکھے۔ یعنی عمر درازی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں اسی طرح کوئی سورت ملائیے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ٹھہریے، پھر سجدے میں جائیے، اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کرے،
2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لے، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کرے۔ دوسری نمازوں کی طرح جب تشہد میں بیٹھیں گے تشہد پڑھے، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورت یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما دے۔ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکت نازل ہو۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے، اسی طرح ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ ایک سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ نے 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورت یاسین یاد نہیں ہے یا پڑھ نہیں سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورت اخلاص پڑھیں گے۔ آپ کے 4 نوافل مکمل ہو گئے۔ اب آخر کی جو 2 رکعت نفل بچے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے۔ پہلے کی طرح نیت کی، میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نوافل کی طرح یہ بھی ادا کر لیں گے، ویسے ہی یہ دونوں رکعتیں ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ پھر سے آپ نے ایک بار سورت یاسین پڑھنی ہے اگر یاد ہے۔ اگر سورت یاسین یاد نہیں تو سورت اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نوافل کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر دراز عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین